اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا کے آبی وسائل قدرت کی طرف سے ہمارے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ورنہ آئندہ چند سالوں میں اس میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اکثر حکومتوں نے تو اس ضمن میں فوری احسن اقدامات کرنے شروع کر دیے، لیکن چھوٹے ممالک بالخصوص پاکستان نے اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ موجودہ حکومت اور عدلیہ نے کچھ اقدامات کرنے شروع کیے ہیں۔ اگر اس پر حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی نہ کی گئی تو پاکستان اور قوم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پچھلی چند دہائیوں سے حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی اور قدرتی آبی وسائل کو ضائع کیا گیا۔ کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، ہر سال بارشوں کا پانی سمندر کی نظر کر دیا گیا۔ حکمرانوں کی عدم توجہ اور غفلت کے نتیجے میں پاکستان معاشی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 100 ارب سے زیادہ افراد کو زمین کی کم ہوتی ہوئی زرخیزی کے سبب خوراک، پانی کی کمی اور افلاس کا خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے کنونشن نے ستمبر 2017 میں کہی تھی۔ پانی آب حیات ہے جس سے ہر قسم کی رویدگی اگتی ہے۔ اسی پانی سے نظام زندگی چلتا ہے، اگر یہ رک جائے تو سارا نظام ہی رک جاتا ہے۔ چند ممالک کے تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنگیں ہوئی۔ اسلامی ملک شام میں خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب وہاں پانی کی کمی ہوئی۔ یہی بات اسلامی ملک یمن کی ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین نے یہ پہلے سے ہی اندازہ لگایا تھا۔ اب یہی دفاعی ماہرین دوسرے ممالک کے لیے سوچ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں آبی وسائل کی عالمی تنظیموں نے اس کی قلت اور حالات کا اندازہ لگایا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس مسئلے پر سرد جنگ جاری ہے۔ پاکستان اپنا مسئلہ عالمی عدالت میں بھی لے گیا ہے۔ ممکن ہے آنے والے چند سالوں میں یہ جنگ کی صورت اختیار کر لے۔ پاکستان نے اس مسئلے کو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے 3 مسائل ہیں۔ پہلا پانی، دوسرا دنیا کو خوراک کی فراہمی اور تیسرا گلوبل وارمنگ۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ ثانوی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو انسان ان مسائل کو نہیں دیکھے گا، دنیا کو محفوظ رکھنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا میں جنگیں پانی کے مسئلہ پر ہوں گی۔ بھارت نے دور اندیشی سے کام لے کر پاکستان کو پورے ایک دریا کے پانی سے محروم کر دیا ہے، جبکہ ہمارے کرپٹ اور نااہل سیاستدان کی توجہ اپنی جائیدادیں، بینک بیلنس اور بزنس کے فروغ پر لگی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، جبکہ پانی ہمارے ملک سے نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے لاکھوں سال سے موجود کرۂ ارض کے فطری نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین ماحولیات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی کرۂ ارض کے باسی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ایٹم بم، میزائلوں سے حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ڈیم بنانے سے حل ہوگا۔ صاف پانی کے بڑے بڑے ذخائر جو گلیشیئرز کی شکل میں موجود ہیں، یہ اس کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ پانی کے دیگر قدرتی ذرائع، دریا، ندی، نالے، آبشاریں، جھیلیں ہیں، یہ بھی تیزی سے آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر حکومتیں اس حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف استعمال کی صورت میں دنیا کو عالمی ضرورت میں 2030 تک 40% کمی کا سامنا ہو جائے گا، اور جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک تیزی سے زیر زمین پانی کو بھی نکال رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو 2030 تک پانی کی کمی کے باعث عالمی سطح پر استعمال ہونے والے اجناس میں 30% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ 2025 تک دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ افراد ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہوں گے جہاں پانی کی کمی ہوگی، جبکہ 2/3 آبادی ایسے علاقوں میں موجود ہوگی جہاں صاف پانی میسر نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت دنیا کے 80 ملین افراد صاف پانی سے محروم ہیں۔ پانی کی قلت کا مسئلہ پاکستان میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پانی ہمارے ملک میں سیاست زدہ ہو گیا ہے۔
کوئی حکومت، کوئی ادارہ اس حوالے سے دلیرانہ فیصلہ لینے سے قاصر ہے۔ سپریم کورٹ اور فوج اس ضمن میں جو کردار ادا کر رہی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جانا ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارا 85% پانی انڈیا، کشمیر اور افغانستان سے آتا ہے۔ انڈیا نے ڈیم بنانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ سنتاس معاہدے کے تحت اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور وہ افغانستان میں دریائے کابل پر بنائے جانے والے ڈیم میں بھی سرمایہ لگا رہا ہے۔ انڈیا کا مقصد صرف یہی ہے کہ پانی بند کر کے پانی کے ذریعے جنگ کی جائے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ سال اپنی رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان نے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد میں غفلت جاری رکھی تو پانی کی قلت سنگین بحران میں بدل جائے گی۔ معروف ماحولیاتی ماہر ڈاکٹر پرویز امیر کا کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس 750 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے، جس میں سے اس نے 287 ملین ایکڑ فیٹ پانی محفوظ کر لیا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس تقریباً 140 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے۔ ڈاکٹر پرویز کا کہنا ہے کہ رواں سال پورے ملک کو 38% پانی کم ملے گا، جو کہ ہماری زراعت اور فصلوں پر اثر انداز ہوگا، جبکہ ہمیں گندم اور گنے کی فصلوں کی کاشت پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں جاری سیاسی عدم استحکام کے باعث پانی کی قلت اور اس کے لیے فیصلے نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں اگر حقیقی معنوں میں سیاسی استحکام ہوتا تو اس کے کم از کم 2 شعبوں میں غیر معمولی فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ پہلا فائدہ معیشت کو ہوتا، اس کی تیز رفتار ترقی سے روزگار پیدا ہوتا اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا اور ملک میں بجلی کا بحران نہ ہوتا۔ بھارت نے اب اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، یعنی جنگ اب ہتھیاروں سے نہیں آبی وسائل سے لڑے گا، جس کا وہ آغاز کر چکا ہے۔ اپنے ملک میں 500 ڈیمز بنانے کا منصوبہ اور پاکستان کے حصے کا پانی بند کر کے اور افغانستان کے کابل دریا پر ڈیم بنانے کی حکومت کو پیشکش کر چکا ہے۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت انتہائی بحران میں 30 روز کا پانی موجود ہوتا ہے، جبکہ عام طور پر یہ ذخیرہ 90 روز کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ذخیرہ 1000 دن کے لیے ہونا چاہیے۔ عالمی ماہرین کے پیش کردہ حقائق اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ افریقہ اور ایشیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پانی کی انتہائی قلیل مقدار پر بمشکل گزارا کر رہی ہے۔ پاکستان کو دریاؤں میں پانی کی کمی اور خشک سالی کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ موسم سرما میں پہاڑوں پر برف باری کم ہوئی ہے اور بارشیں بھی معمول سے کم ہوئی ہیں، اس کے باعث دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول سے کم ہوگا۔ اس ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے سبب پاکستان میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں 15 سے 20% کمی آئی ہے۔ پاکستانی ادارے ارسا کے حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے دباؤ میں سب سے زیادہ کمی دریائے جہلم میں ہوگی اور اس میں پانی کی آمد 9 ملین ایکڑ فیٹ رہنے کی توقع ہے۔ دریائے جہلم پر بنے ہوئے منگلہ ڈیم میں پانی کا ذخیرہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد 6 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ اگر منگلہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کیا گیا تو فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ پاکستان پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے۔ پاکستان سالانہ 29 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں ضائع کر دیتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں دریاؤں کے فاضل پانی کو سمندر میں ڈالنے کی اوسطاً شرح 8.6 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ پاکستان میں آبی ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے سالانہ 21 ارب مالیت کا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب تو پاکستان کے 2 بڑے ڈیمز تربیلا اور منگلہ میں بھی مٹی بھر جانے کی وجہ سے اپنی گنجائش سے 20% کم پانی ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کا حال ہے جس کی 50% آبادی زرعی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ اگر یہ نظام درست نہ ہوا تو ملک کی زرعی معیشت بدحالی کا شکار ہو جائے گی، جس کا اندازہ آئندہ آنے والے سالوں میں نظر آئے گا۔ ہمارے پاس اس صورتحال پر افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے نزدیک ملک کی معیشت سے زیادہ ملک کا دفاع اہم ہے، اور ہمارے جمہوری ادارے اس کے اصل ذمہ دار ہیں،
جنہوں نے ہمیں اس نہج پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ بھارت نے گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان کو آنے والے دریاؤں پر متعدد آبی منصوبے بنائے ہیں۔ ماہرین بھارتی کشن گنگا ہائیڈرل منصوبے کو بے حد تشویشناک قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت پانی کا ذخیرہ کر کے پاکستان کو پانی کے حصے سے محروم کر سکتا ہے۔ اس طرح پاکستان کی زمینیں بنجر اور پیداوار متاثر۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے متعدد بار اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر کے اس کو تنہا کر دے گا۔ ماہرین پہلے ہی متنبع کر چکے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پانی کا تنازع سنگین ہوا تو اس کے نتیجے میں جنگ ہونا لازمی امر ہوگا۔